पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਤਵਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ हैं पॉडकास्ट पे करते हैं अकेडमी में बैठ के, अब ये खारजी हो गया, अब देवबंदी हो गया, ये हो गया है जी, अब उसने वो जो कर लिया, रजू कर लिया, ये कर लिया जी, पहले भी करता रजू, फिर आया फिर गया। और ये मैं बता दूं, अब ये लास्ट है। अब मैं उलमा देवबंद के पास आया ना लास्ट, अब मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं अब गया, देख लीजिए आप ही सुन लें, अल्लाह की रज़ा हो रही है, तो उलमा देवबंद मुझे कभी एक्सेप्ट दोबारा नहीं करेंगे। और मैं भी कहता हूँ ना करें, क्यों? ये गलत है। तो उधर फिर इधर क्या ये मेंढक की तरह, अल्लाह माफ करे, तो उधर फिर इधर क्या ये मेंढक की तरह, अल्लाह माफ करे, तो उधर फिर इधर क्या ये मेंढक की तरह, अल्लाह माफ करे। मैं बरेलियों के पास नहीं गया, आया तो फिर उलमा देवबंद के पास आया हूँ, क्योंकि मेरा ज़मीर कहता है ये लोग सच्चे हैं, ये लोग हक पर है, मेरा ज़मीर कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी जिसमें इमादुल इस्लाम हफीज़ुल्लाह जो ये बताते हैं, वो अपना स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्होंने पहले देवबंदी थे, फिर उसके बाद देवबंदियत छोड़ी, फिर उसके बाद फिर ज्वाइन किया, फिर छोड़े, ऐसी कई मरतबा किया। और उन्होंने फिर उसके बाद जो है इस अमल को मेंढक के साथ तस्बीह देते हैं और कहते हैं कि मेंढक के जैसा इधर उधर। तो उन्होंने तो ये बात कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर कहता है कि उलमा देवबंद जो हैं वो हक पर हैं। तो मेरे भाइयों, इस पर जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, ये इतनी अहम आयत है, हमने अपने मनहज पे लिख के पहले नंबर पे ये आयत लगाई हुई है, सूरह आल इमरान 85। जो कोई इस्लाम के अलावा किसी दीन का तलबगार होगा, ये मैंने इसलिए लगाई थी कि इस्लाम है दीन। बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सुन्नी शिया के फर्क से बाहर निकलो। कब्र में जाते ही वैसे यही है, यही पूछा जाना है, मन रब्बू का, मा दीनू का और मन नबीयू का। और ये भी अल्फाज हैं बुखारी में, मा कुन्ता तक़ूलू फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इस मर्द के बारे में दुनिया में तेरा क्या अकीदा था। नबी इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा। तो कब्र में पूछा जाना है अल्लाह के बारे में, उसके दीन के बारे में और उसके पैगंबर के बारे में। उसके बाद तो होना चाहिए था तू किसी इमाम का मुक़ल्लिद है। अच्छा, आगे से आप कहते हैं मैं हनफी हूं, तो फिर अगला सवाल होना चाहिए था हनफी देवबंदी या हनफी बरेलवी। हाँ, सारे दोनों एक दूसरे को काफिर ही समझते हैं, जबकि इस्लाम में ये चीज नहीं, सिर्फ इस्लाम है। जो कोई भी इस्लाम के अलावा किसी दीन का तलबगार हुआ, फलन युक़बल मिन्हु, हम उससे क़यामत के दिन उसका दीन कबूल ही नहीं करेंगे। तो स्टार्ट हुआ था माकाना इब्राहीम यहूदिय्युम वला नसरानिया, इब्राहीम ना यहूदी थे, ना ईसाई थे, नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिम वमा काना मिनल मुशरिकीन, बल्कि वो सबसे टूट के एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक नहीं थे और मुस्लिम थे। इब्राहीम भी मुस्लिम, ईसा भी मुस्लिम, मूसा भी मुस्लिम, तमाम पैगंबर मुस्लिम, तुम भी मुस्लिम बनो। अच्छा, वैसे सही करते हैं, कुरान डायरेक्ट पढ़ने नहीं देते। कुरान को पढ़ के पूछ सकता है कि जी हमने जो नाम रखे हुए ये तो कुरान में है नहीं, कुरान में तो है कि मुस्लिम बन जाओ, रब्बानी बन जाओ, इसी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए वरना गुमराह हो जाता है। जाहिर है कुरान में तो दूसरा लफ्ज ही नहीं आएगा। आपका जितना एस्टैब्लिश फिरका वारियत है ना, कुरान के तो करीब भी नहीं फटकती। वो बंदा सोचता है कि यार इन्होंने तो क्या किया हुआ है, कुरान में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई है और इन्होंने बुनियादी अकायद के तौर पे हमें बताई हुई ये चीजें। तो क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है हम उससे उसका दीन कबूल नहीं करेंगे। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और ऐसा शख्स आखिरत में खसारा पा जाने वालों में हो जाएगा। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बअदा ईमानिहिम, अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत दे सकता है जो ईमान के बाद कुफर ले आए। ईमान के बाद कुफर किसने इख्तियार किया? उलमा यहूद ने। हुजूर के आने से पहले हुजूर पे ईमान रखते थे वो कि वो आखिरी नबी आने वाले हैं, और जब आए तो कुफर कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया अब मेरी मोहर लग गई है, जब तुमने ये किया है ना तो अब देखो, अब अल्लाह ने तुम्हें हिदायत नहीं देनी। वशाहिदू अन्न रसूल हक, जबकि वो पहले खुद गवाही देते थे कि ये अर रसूल, देखे अर रसूल आ गया। अर रसूल का मतलब है अब किसी खास रसूल की बात हो रही है, दी प्रॉफिट, हक, कि ये रसूल सच्चा है। वजाअहुमुल बय्यिनात, वो उनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी इसके बारे में। नबी इस्लाम की प्रेडिक्शंस पिछली किताबों में, अगली किताबों के अंदर मौजूद थी। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ऐसी जालिम कौम को कभी भी हिदायत नहीं देता। उलाइका जज़ाउहुम, लो जी अब आया फतवा उलमा के बारे में, उलमा सू के बारे में।
ایسے لوگوں کا ہے بدلہ اور سزا، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ کون لوگ؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں۔ اور یہ آپ آج بھی پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ اسے قرآن سے آیت بتاتے ہیں لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پتہ چلے گا تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اس کے بعد بابوں کو پکارنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ تو قرآن پہ ایمان بھی ہے، ساتھ کفر بھی ہے۔ خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کرے گا۔ ولا ہم ینظرون، نہ کوئی مہلت دے گا۔ الا الذین تابوا، ہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے گرگرے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پتہ تو نہیں گرگرا کس ٹائم آ جائے، کسی کو نہیں پتا۔ من بعد ذالک، اس جرم کے بعد، واصلحوا، اور اللہ کے نزدیک تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں۔ یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا، یہ والی توبہ نہیں، اصلاح والی توبہ کہ واقعی مان لیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تو بڑھتے چلے گئے نا، یہودیوں نے صرف حضور علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اوپر سے ایمان قبول کر کے اندر سے منافق اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ بدعہدی تو کی تھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی بنو قریظہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اتنی سزا دی، کیوں دی؟ بھائی اس لیے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا، بعد میں یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا جو انہوں نے بدعہدی کی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا تھا، اس کے سبب وہ تو اللہ نے بچا لیا نا اور ان کی سازشوں سے محفوظ کیا۔ لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ۔ تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو لوگ سچ اور حق کو پہچانے کے بعد بھی انکار کر دیں۔ یہ ہے اصل میں یونیورسل ٹروتھ۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ ان کو بات سمجھ آئی تھی، انہوں نے ہٹ درمی کی، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پارہ نمبر 7 جو ہے نا سورۃ المائدہ میں، پارہ نمبر 7 کی آخری آیات جو ہے نا وہ یہی ہیں۔ آیت نمبر 110 سورۃ الانعام، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں کو، جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آئے جب ان کے سامنے حق کھل گیا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیں گے۔ اور کیا حال ہو جائے گا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ پارہ نمبر 8 سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب ہم گمراہ کریں گے ان کی حالت یہ ہوگی اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں آسمان سے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم نے تو آگے جا کے دیکھ لیا ہے، پیغمبر پہ ایمان لے آؤ، اس کے بعد تو لے آنا چاہیے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جس کا وعدہ ان سے دیا جاتا ہے وہ سامنے نظر آ جائے، یعنی ہر عذاب ان کو دکھا دیا جائے۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر اللہ کو زبردستی کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے، ادروائز اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں اللہ ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کفر انہوں نے اختیار کیا ایمان کے بعد، کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کرنی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ لوگوں کو کوئی انٹرٹین کرنا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آ گئی، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی
اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پہ دے دیں نہیں قبول کرے گا. وَلَا وِفْتَدَا بِهِ معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے. ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا, یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. دنیا میں زمین کے برابر سونا کو نہیں پیش کر سکتا, آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں, کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں. اپنی ذات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خیرات کر دے. اولئک لہم عذاب علیم, تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین, اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے, تو کیا یہ تم فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ فدیے کے لیے دینے کے طور پہ تیار تو ہو جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. جناب یہ ہے کتابوں کا خدا. وہ کہتے ہیں نہیں مولوی ہر ٹائم ڈراندے نے, کوئی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو, سر کڈو نہ طرح میٹھی گل. قرآن میں میٹھی بات بھی آتی ہے نا تو صرف اس لیے کہ آندہ کی جو کڑوی باتیں ان کو ہضم کرو. میٹھے والا کام قرآن اس کوئی نہیں, کیونکہ اس سے قبلہ نہیں درست ہوتا. یہ دیکھ لیں کتنی کتنی سخت آیات ہیں اور بالکل واضح عقائد ہیں. یہ آج کے ہم نے جو چند آیات کور کی ہیں, آپ ذرا امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات, اسٹیبلش دین جو لوگوں کے اندر ہے, وہ ذرا اس کے اوپر پیش کریں. وہ جناب میں تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا ایک صفحہ بھی کہیں سے اٹھا لیں نا اور آپ اپنے آپ کو اس پہ پیش کریں تو آپ کو شرم آئے گی کہ جو قرآن کے ان عقیدوں کے مطابق تو میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ان عقیدوں کے لیے, اور وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا جو اس پہ لکھا ہے نا ضروری نہیں یہی مطلب ہو, ضروری نہیں یہی مطلب ہو. تو پھر کیا ہو؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ والا مطلب نہیں لینا آپ نے. کہتے ہیں جی ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے, وہ اصل گل ہوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اور اصل گل ہوندی ہے ادوں کہ جدوں وہ گل اون جی ہوئے. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے گوشت کی کڑھائی آپ کے لیے پکوائی ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے خنزیر روسٹ کروایا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے چھوٹے گوشت سے مراد یہ چھوٹا گوشت نہیں ہے, یہ ہے بڑا گوشت ہے, بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. چلو یہ تو پھر بھی سمجھ آ رہے گی کہ یار تعویل کر لی ہے, لیکن اگر اس میں خنزیر کا گوشت نکل آئے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.